فیصلہ ہے، اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو یہی حکم ہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو علماء لکھتے ہیں نا کہ جدید دور میں بھی بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں حقوق کے نام پر، تو یہاں اس چیز کی بھی علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو کہ نکاح میں بھی نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ تعلقات حلال کیسے ہو گئے، اور یہ اگر اسلام کے اندر ہے تو یہ تو پھر حق تلفی ہے، اور یہ تو پھر برائی ہے، اور یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے جو علماء نے اس کی تفصیل بتائی ہے وہ یہی فرمایا کہ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے، اسلام کے یہ جو اصول ہیں اسی سے ہی دنیا کا نظام ایک قوانین کے تحت ایک شکل میں آیا ہے، کیونکہ پہلے یہ چیز رائج تھی اور یہی چیز کفار کے اندر بھی تھی۔ جب اسلام آیا تو شروع اسلام میں اس چیز کو رکھا گیا ویسے کا ویسا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اصول بنائے گئے کہ جو عورتیں کنیزیں بن کر آئیں گی وہ پابند ہیں اور وہ اسی خدمت کے اندر وقت گزاریں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کنیزوں کے ساتھ تعلق جائز ہے، وہ حلال ہیں تم پر۔ اب کیا ہوگا، جو تعلق میں آئے گی وہ کنیز حلال تو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ بچے کی والدہ بن جائے گی تو اب وہ ام ولد کہلائے گی، وہ بیوی نہیں ہوتی تھی لیکن ام ولد کہلاتی تھی۔ اور شریعت نے جو اصول رکھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ شخص فوت ہوگا، اب اس کی یہ جو کنیز تھی یہ آگے اس کی وراثت میں نہیں جاتی، یہ آگے تقسیم نہیں ہوتی کہ اس کا مال اس کے بیٹے کا ہوا تو وہ کنیز بھی اس کی بیٹے کی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کنیز آزاد ہو جاتی تھی۔ تو اب اسی کے ذریعے سے اسلام میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ اب عورتیں آزاد